السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور ایک اور دہشت گرد سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب. سنا دہشت گردی اب پرچہ ہو گیا پتہ نہیں ابھی تک نہیں ہو جائے گا کسی ویلے. دیکھو تسی کہہ رہے ہو کہ کوئی سنائی آواز آئی ہے کہ سنائی آوازیں آئی ہیں آپ کے اوپر بھی. پاکستان ایسے ہی چلتا ہے میرا بھائی. اچھا چلیں شروع کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے کل کامران خان صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس کی وجہ سے ایک بڑا مونچال آ گیا پاکستانی سیاست اور اس کے جو ابھی تک بیانات چل رہے ہیں. اور پھر آج عمران خان صاحب نے شاید اس کی کلیریفیکیشن کے لیے کچھ صحافیوں کو بلایا اپنے پاس اور ان سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا میرٹ پر تعینات ہونا چاہیے آرمی چیف. نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف تعیناتی کرنے کے اہل نہیں ہیں. ایکسٹینشن کی بات میں نے نہیں کی. اب بہت سے لوگ، میں ابھی بہت سے دوستوں سے بات کر رہا تھا جن کی کچھ ٹویٹس تھی، کسی نے وی لاگ کیا تھا کہ جی یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی. ایوری بڈی ہیز اے اون ٹیک اوے. اس انٹرویو سے ساروں نے اپنا اپنا ایک مطلب نکالا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، انہوں نے ہونا ہے نا ریٹائر 29 نومبر کو، 29 ہی کہہ رہے ہیں نا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹس سے الیکشنز بعد میں ہیں تو پھر اس کو توسیع نہیں کہیں گے؟ توسیع کہیں گے، کیا کہیں گے؟ توسیع ڈیفرمنٹ کہیں گے، توسیع کہیں گے. بنیادی طور پہ تو توسیع کے قانون کے تحت یہی ہوگی. اگر فرض کریں الیکشن، یہ حکومت تو اس میں بھی دو آراء ہیں وکیلوں کی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے بیکاز جو پچھلا نوٹیفیکیشن ہے وہ کنٹینیو کرے گا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. بٹ دس از دین اپ ٹو. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو فارمر لا منسٹر تھے ادھر سے یہ بات زیادہ شروع ہوئی تھی. فروغ صاحب نے یہ کہا اور بہت سے وکلا میں نے سنا، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. آپ کی پارٹی کے وکلا آپ کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کوئی خاص دیکھا نہیں. فرینکلی یہ تو اٹارنی جنرل آفس یا جیک برانچ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دے جو ان کو بہتر ہے. اٹس اے لیگل ایشو اور وہ سمجھتے ہیں نیا اس کا نوٹیفیکیشن. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد ہے نئے الیکشنز، اور نئے الیکشنز میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہنڈر نہ کرے. اور جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اور اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہمیں پرابلم یہ ہے جو عمران خان نے آج بھی بات کہی ہے کہ جو لگانے والوں کی کیپیسٹی ہے، ان کی لیجٹیمیسی اور الیکٹیبلٹی دونوں کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئی منتخب حکومت جو ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن یہ حکومت جو اس وقت چل رہی ہے ظاہر ہے فار دیئر اون ریزنز. ہم شور سیاسی پولیٹیکل ریزن ہے ان کی، وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. اس کی وجہ ایک جو بار بار ہم بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا گراف اس وقت بہت اونچا ہے. اگر الیکشن میں جائیں گے تو سیاسی خودکشی کی بات کرتے ہیں کہ ہم اب ظاہر طریقے انصاف کا جیتنے کا چانس اور زیادہ میجورٹی کے ساتھ جیتنے کا چانس بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں جی الیکشن تو اپنے وقت پر ہوں گے. بار بار یہ آواز آ رہی ہے حکومت کی طرف سے. کل خواجہ آصف صاحب نے بھی شاید ایک انٹرویو بیٹھ کے یہ بات کی. اگر وہ کہتے ہیں یا اس کو لے جاتے ہیں اگلے سال جولائی اگست تک الیکشنز کو، تو آپ کی پھر بھی یہی ہوگا کہ اگلے سال جولائی تک اگر حکومت گرتی ہے، اگست سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے تو چیف کو اکتوبر تک چلنا چاہیے. دیکھیں دو باتیں میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے اس سال پاکستان نے $30 ارب کے لگ بھگ قرضہ واپس کرنا ہے. جو آئی ایم ایف کا ہمیں $2 بلین ملا ہے، نہیں ٹوٹل $30 بلین کے ہر سال ہم نے کرنے ہوتا ہے. اب ہمیں جو ملا کے ہمارے پاس اس وقت کوئی 8 9 10 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم نے اکٹھا کیا. پرابلم پاکستان کی یہ ہوئی ہے کہ جو کل آپ نے رائٹرز کا دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بانڈ اس وقت جو ہے وہ 50% کے اوپر آ گیا ہوا ہے. یعنی جو پاکستان کا بانڈ جس کا $100 قیمت تھی وہ $50 پہ مل رہا ہے. پہلے یہ جو تھا وہ $100 کا وہ 96 پہ مل رہا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں 5 مہینوں میں کدھر آگے. رائٹرز کہہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں، آپ کیا ایک سال ایک پوری یہ حکومت اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں چلا لیں گے؟ دوسری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی یا کچھ ایشو، جو یہ پی ایم ایل این کی اپنی ان کی ذرا انالیسز آپ کریں نا، ان کو الیکشن سوٹ کرتا تھا. لیٹ سے سب سے پہلے جب یہ طے ہو گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ اسمبلی توڑ دیں تو ہم نو کانفیڈنس واپس لے لیں گے، اس دن وہ اسمبلی توڑنے دیتے. آج سے ان کی پوزیشن بہت بہتر تھی. جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور سپریم کورٹ نے شہباز شریف سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں، اگر شہباز شریف اس پہ ہاں کر دیتے آج سے ان کی پوزیشن پولیٹیکل پوزیشن بہت بہتر تھی. آج آپ کا خود نون لیگ کے لوگوں کا کنسنسس ہے کہ جی ہم تو بالکل پٹ گئے ہیں. مجھے اب بتائیں
کہ 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد کیا گدڑ سنگی ہوگی کہ یہ ساری سچویشن سے باہر نکل آئیں گے. اب اگلی بات آ گئی ہے, آپ فضل الرحمان صاحب کا بیان توسیع کرا دیں گے اس کے. آپ کو پتا ہے ویسے ایک بات بتاؤں, بیسیکلی خبر آپ کو پتا ہوگی, جب شروع میں یہ سب اکٹھے ہوئے تو پی ایم ہاؤس میں یا کسی جگہ ایک اجلاس ہوا تھا, اس وقت سب سے پہلے ہفتے 10 دن یا مہینے کے اندر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس اسمبلی کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے قانون کے تحت. یہ بڑی پرانی بات ہے جو میں نے اس وقت سنی تھی, بالکل, اور یہ آپشن اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا, لیکن کہا تھا وقت آنے پر یہ فیصلہ کریں. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, یہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے. یہ پاکستان میں آج آپ دیکھ رہے ہیں 8 نئے ایس اے پی ایم جو ہیں وہ لگا دیے ہیں. پاکستان کے حالات کیا جا رہے ہیں, لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, مہینے کے بل جو ہیں وہ دینے مشکل ہو گئے. یہ تو نیرو جو ہے وہ اپنی بانسری بجا رہا ہے. ایک جبر کا نظام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. اپنی کوئی نہ ان کی پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے, نہ ان کی کوئی کانسٹیٹیوشنل لیجٹیمیسی ہے, نہ لیگلی یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. الیکشن کوئی جیت نہیں پا رہے. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پولیٹیکل بحران جو ہے اس کو یہ فیس کر رہے ہیں, اور چاہتے کیا ہیں کہ ہم الیکشنز ہی نہ کروائیں. مجھے آپ بتائیے یہ ملک کیسے جو ہے اس نظام میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں بعد میں. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جب احتجاج کی کال کی بات کی ہے تو لگ ایسی رہا ہے کہ ظاہر ہے اب اس مہینے کو دوبارہ کچھ نیا ہوگا, دوبارہ احتجاج کی کال ہوگی, لوگ سڑکوں پر آئیں گے, اس حکومت پہ مزید پریشر ڈالیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا میں زبردستی الیکشن کرواؤں گا. میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیسے کرائیں گے. لیکن پہلے یہ بات جو خان صاحب نے آج عمران خان صاحب نے دوبارہ صحافیوں کو بلایا, میرٹ پر تعیناتی اور ایکسٹینشن کی بات نہیں کی, بٹ افیکٹولی یو سیئنگ ایکسٹینشن کی بات ہے, لیکن شارٹ کر لینا, لفظ جو مرضی کر لیں, لیکن ہے ایکسٹینشن, شارٹ ٹرم ایکسٹینشن. بالکل یہی کر لیں. کیا دوسری سائڈ سے کوئی بات ہوئی ہے اس بات پہ کہ سر اگر یہ فارمولا کریں؟ یہ مجھے مطلب کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی ہمارے فوج سے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی بات چیت ہے, نہ ہی ہمارے. ایکچولی دیکھیں پرابلم کیا ہے پاکستان میں. کل عمران خان نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی جو ہے آپ یہ ڈیفر کر لیں الیکشن تک. دوسرا انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ آئیے بات چیت کرتے ہیں. 2 باتیں انہوں نے, لیکن اس میں وہ کنڈیشنل ہے نا, وہ ہے الیکشن کے. لیکن میں کنڈیشنل بات چیت, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ بات کریں بات چیت کا. میں ذرا یہ ایشو کر لوں کیونکہ دیکھیں ادھر سے تو بڑا کلیئر ورڈ آ چکا تھا, ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ایکسٹینشن نہیں ہے, نہ ہم مانگ رہے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں ایکسٹینشن ہے. اب آپ نے یہ ون سائڈڈ بات کر دی ہے, اس کے لیے ان کا ماننا بھی ضروری ہے. اگر وہ نہیں مانتے, لیٹس سے ہی سیز کہ جی آئی وانٹ ٹو ہینگ مائی بوٹس آن the 29th of November, پھر تو اپوائنٹمنٹ ہونی پڑے. الیکشن تو 60 دنوں میں بھی ویسے ہو سکتے ہیں, اینی تھنگ انڈر 90 days نا. 90 سے اوپر نہیں جا سکتے, نیچے تو کبھی بھی ہو سکتے, 40 دن 45 دن میں بھی. یہ بحران جو پیدا ہوا ہے اس کو سالو بھی تو کرنا ہے نا. اور میرے خیال میں جو پریزیڈنٹ جو آرمی چیف ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بحران کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور یہ کہنا کہ وہ اب بالکل لا تعلق ہو جائیں گے ظاہر ممکن نہیں ہے. اور جو فوج کی پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے وہ بھی تو پاکستان کے بڑے اسٹیک ہولڈرز میں سے ہیں, تو وہ کیا, اینڈ آئی ایم شیور ایوری ون وانٹس پولیٹیکل اسٹیبلٹی, وہ کیوں کہیں گے کہ اسٹیبلٹی نہ. لیکن اگر ادھر سے انکار ہو گیا کیونکہ یہ بڑا کرائسس ہو جائے گا. ویسے اسلام آباد میں میٹنگز کا بڑا آج کل چرچا ہے, کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں تو روز ہی ملاقاتیں ہوتے ہیں. کوئی اہم ملاقات جو اب نارمل قسم کی ایکسٹراڈنری ملاقات؟ نہیں, بہت اب نارمل بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, نارمل بھی ہوتی ہیں, ہر طرح کی ملاقاتیں. اچھی ہوئی ملاقات یا آپ کی کیا خبر ہے؟ نہیں, ملاقاتیں جو اس وقت ہے, جو سچویشن ہے اس میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے, ہمارا نقطہ نظر تو سامنے ہے آپ کے, اور اب تو دیکھنا یہی ہے کہ اس نقطہ نظر کے بعد ہمیں دوسری سائڈ سے کیا رد عمل اس کا جو ہے وہ آتا ہے. سو یو ویٹنگ فار اے رسپانس ناؤ. ویسے تو ابھی میں حیران ہوں کہ نون لیگ والے بھی جو ہیں کوئی 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, ورنہ تو ایک پریس کانفرنس کے بعد دوسری 8 ہوتی. 17 پر ڈے تو ہونی چاہیے. ابھی خان صاحب نے آج کہا کہ میرا خیال ہے ان سوئنگ یارکر تھا, سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ واقعی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے کہ ڈو وی سے یس, ڈو وی سے نو. بٹ یو آر ناؤ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنڈی کا انتظار کریں کہ وہ اس آپ کی آفر کے اوپر رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی اور پنڈی بھی. دیکھیے میرا آپ کا پاکستان کا ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں, اور آگے بڑھنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں الیکشنز ہم نے نہیں کرانے, مجھے آپ بتائیں اور کیا فارمولا ہے آپ کا؟ فارمولا ہی اور کوئی نہیں ہے. آپ اس حکومت کی, ہم اس کی لیجٹیمیسی نہیں مانتے, ہم اس کی الیکٹیبلٹی نہیں مانتے, اس اسمبلی کی لیجٹیمیسی, اس اسمبلی کی. سو آپ واپس جانے کا نہیں کوئی ہمارا ارادہ انلیس
معاملات طے ہوں, کہا جائے کہ 2-4 چیزوں کے اوپر آ کے معاملات طے. ہاں بالکل. وہ دیکھیں نا, پاکستان کا آئیڈیل سولوشن تو یہ ہے فرینکلی, وہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں اور اگلے الیکشن کا فریم ورک طے کریں, اور باقی معاملات بھی اس میں جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بٹرنیس بڑی ہو گئی ہوئی ہے, اور دونوں طرف ایک بڑی بٹرنیس ہے, اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. ادروائز تو آئیڈیل تو یہی تھا کہ ہم بیٹھ لیتے اور کوئی بات کر لیتے. سو اب ایک چیز کو میں کلوز کر دوں, جو عمران خان صاحب کا کل کا بیان تھا, وہ ایکچولی یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن 29 نومبر کے بعد ہونے ہیں تو ایکسٹینشن دی جائے, اور اب آپ نے یہ بات کر دی ہے, اور دوسری سائڈ سے جواب کا رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب پنڈی کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے یا حکومت کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے. اور دونوں طرف سے ابھی تک بڑا کیئرفل رسپانس آیا ہے, کسی نے کمیٹڈلی کوئی بات نہیں کی. بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ نئی سچویشن سب کے لیے کہ ہن کی کہنا ہے, بیکاز ہوتا تو یہ کہ یہاں سے ایک بات آتی ہے تو اس کو اپوز ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, لیکن اس چیز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ فی الحال کوئی اپوزیشن نہیں آئی ہے, نہ ہم ہی بھری گئی ہے کہ نہ اپوزیشن آئی, وچ از ویری انٹرسٹنگ. فرض کریں یہ تو ہو گیا کہ جی ہم نے ایک آفر کر دیا, لیٹس ویٹ فار another 24 hours, 24 گھنٹے انتظار کرتے دیکھتے کیا ہوگا, اس کا کوئی جواب آئے گا, کوئی بات چیت. لندن ہر چیز کے انہوں نے لندن سے بھی تو انہوں نے تو پوچھنا ہوتا ہے نا. فرض کریں انکار ہے, ادھر سے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اب آ جائیں عمران خان صاحب نے جو آج دوسری بات کی ہے احتجاج کی کال پر, کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس اگر یہ راستے, آپ نے 2-3 راستے کھولنے کی کوشش کی ہے, اگر یہ راستے آپ سے نہیں کھلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اور احتجاج آپشن رہ جاتا ہے. اس کا آپ کے ذہن میں کیا سوچ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حد الوسع کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ نہ اپنایا جائے. 25 مئی کو بھی ہم نے جو راستہ تھا, جب اس سے آگے ہم نہیں گئے ڈسپائٹ آل دیٹ آڈس, اور اب حکومتیں دونوں طرف ہماری ہیں, حکومت پنجاب میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے, اس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا ہمیں ہوگا نہیں جیسے کہ 25 مئی کو تھا. لوگ آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام آباد بلاک کر دیں گے, اسلام آباد سے باہر کوئی نہیں جائے گا, اسلام آباد میں اندر کوئی نہیں آئے گا. آپ اس کو 2 دن رکھتے ہیں, 4 دن رکھتے ہیں, 6 دن رکھتے ہیں, اور آپ کی گورنمنٹ فنکشنالٹی جو ہے وہ رک جائے گی. لیکن یہ ارادہ, پہلے میں آپ کے ظاہر سپورٹر زیادہ سنوں گے, ارادہ یہ کہ اسلام آباد بند کریں. اسلام آباد ہی بند کریں گے نا آپ, اور کیا کریں گے؟ اب اس میں پریکٹیکل جو پرابلم ہمارا ہے, کیوں ہم چاہتے ہیں یہ نہ ہو, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت, جس طرح سے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے, اور اس حکومت کے خلاف جب بھی کوئی احتجاجی تحریک آئے گی یہ بیٹھ جائے گی, اور اس کے نتیجے میں یہ کوئی بھی اپنی جو ہماری اکنامک کمٹمنٹ ہے یہ پوری نہیں کر پائیں گے. 6% سے گروتھ ریٹ ابھی پروڈکشن 0.6% پہ آ گیا, بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں 0.2% پہ آ گیا. سو پریکٹیکلی پاکستان میں تو نوکریاں تو انہوں نے تو کروڑ نوکری ختم کر دی ہے, جو 55 لاکھ نوکری ہم نے پیدا کی تھی. اس کے بعد اب آ کر کے ایک جو اس احتجاج کے نتیجے میں جو اکانومی ہے وہ مزید جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے گی. ہمارا جو ایشو تھا جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی سنا تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ یہ بھی ایک سینس ہے کہ یار ہم اب لانگ مارچز دھرنے نہیں کر سکتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ اوائڈ کرنے کی ہی کوشش کریں گے, لیکن اگر دوسری سائڈ مان ہی نہیں رہی ہے, آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, آپ لوگوں کی عزت ہی نہیں کر رہے, عمران خان کے اوپر آپ ٹیررزم کے کیسز بنا رہے ہیں, کبھی آپ اس کو ایک تھانے میں بلا رہے ہیں, ابھی اب کہہ رہے ہیں جی تھانے میں جا کے بیان ریکارڈ کروا دیں جی, حالانکہ کبھی ہوتا نہیں ہے, جاتے ہیں جا کے پولیس ریکارڈ کرتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اب بنیگال آ جائیں میں بیان ریکارڈ کرا دوں گا. اوبویسلی وہ تو نہیں ہے, لیکن پولیس نہیں کر رہی ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیگال آ جائیں بیان دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تھانے آ کے ریکارڈ, تھانے چلے تھانے بھی چلے جائیں گے, لیکن اب دیکھیں جو کورٹ ہے اس کے اندر آپ عمران خان کی جان کو خطرہ, خود بھی کہہ رہے ہیں, کورٹ کے باہر آپ گاڑی روک دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں کوئی سیکورٹی کے بغیر اندر جائیں. سیکورٹی کے باہر اکیلا عمران خان جو ہے وہ عدالتوں میں, کبھی ایک عدالت میں, کبھی دوسری عدالت میں, کبھی تیسری عدالت میں. شہباز گل کو آج 1 مہینہ ہو گیا ہے, وہ بیچارہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر FIR پرچے, اس طرح سے تو نہیں, آپ اگر دیوار سے لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر JIT میں پھر دوبارہ کہ JIT اگر بنیگال آ کر سوال جواب کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ بیسٹ ہے کہ JIT یہاں پہ آ جائے, ٹھیک ہے, عمران خان کو کون سا ایگو ہے, چلے جائیں گے. سو اب دوسرا مسئلہ یہ جو آپ نے احتجاج کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ہم ہر طرف سے بند کر دیں گے, اس چیز کو پریمپٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سائڈ سے. ایک آپ نے بیان در بیان سنے ہوں گے پنجاب حکومت کے بارے میں کہ پنجاب حکومت گرا دی جائے گی, پنجاب حکومت گر جائے گی, ہم گرا دیں گے, حالات
کل خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی کہ اس سے اسٹیبلٹی آئے گی. ذرا سنیے خواجہ صاحب نے کیا کہا. پنجاب گورنمنٹ کیا ایک دفعہ پھر پلان ہے چینج کرنے کا؟ وہ ہر وقت پلان ہمارے پاس جو ہے اس کی آپشن موجود ہے کہ جس وقت ہمیں فیزیبل لگے گا ہم ضرور ایکٹ کریں گے. سیاسی کام ہو رہا ہے, ہمیں اعتماد ہوگا کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے گی, ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. پنجاب حکومت جو ہے وہ اس وقت بالکل ایک بچوں کا کھیل بنی ہوئی ہے. وہ ایسی صورتحال میں اگر کچھ لوگ اس حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں پھر ہم کیوں نہ ان کی بات سنیں گے اور کیوں نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہلے دن سے اس سائڈ کے ایم پی اے سے بھی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اپنی کوشش. سو یہ سارے بیانات ہیں فواد صاحب پنجاب حکومت گرانے کے, اور میرا خیال ہے ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر جب تک آپ کا پنجاب حکومت ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, شاید ہاتھ ہی نہیں بندھے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت آپ سے ہاتھ سے لے گئی, میں اس انالیسس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی, کیونکہ میرا خیال ہے اسٹیبلٹی زیادہ اس وجہ سے آنی تھی جب پنجاب آپ کے پاس رہے. عمران خان صاحب نے اپنے آج کی میرا خیال ہے انٹریکشن میں بھی یہی بات کی ہے کہ ہم تو سکون میں آ گئے تھے, ہمیں تو ناٹ پوسٹ, کیونکہ پنجاب ہمارے پاس تھا, کے پی ہمارے پاس تھا. زیادہ انسٹیبلٹی آ جائے گی, اس سے لڑائی بڑھ جائے گی اگر پنجاب حکومت گرائی گئی یا کوشش ہوئی گرانے کی. وہ تو ظاہر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جمہوریت میں آپ کیا ایک جو آپ کی موریلٹی ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جا کے یہ الیکشن کروا لیے 20 سیٹوں کے اوپر, 20 میں سے 17 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جیت گئی. کوئی اور ملک ہوتا گورنمنٹ نے ریزائن کر دینا تھا کہ اس کے بعد کہ پیپل ہیو اسپوکن وی ہیو نو رائٹ, اس کے بعد ہم کریں گے. یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ڈھٹائی کی بنیاد کے اوپر چلائی جا رہی ہے, یعنی آپ کی کوئی موریلٹی نہیں ہے, لوگ جو مرضی فیصلے کر لیں, جو ہمیں جی پرواہ ہی نہیں ہے, ہم نے بس چلانی ہے حکومت, ہم آپ کو بندوقیں ماریں گے, ہم آپ کو ٹی وی بند کر دیں گے, جو آپ کے حق میں بولے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ حکومت. اب اس سے زیادہ میں بولوں گا تو آپ کا ویسے ہی بیچارہ جو ہے وہ سینسر ہو جائے گا. لیکن جو حالات جا رہے ہیں آپ کے, تو اس میں آ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو پریکٹیکلی پرابلم ساڈا ٹائم ہی آئے گا فواد صاحب, اسی بھی کہاں گے تاڈے حالات سانو پتہ تسی کچھ نہیں کہہ سکتے, جانتے ہو. ہاں ساڈا ہی ٹائم آئے گا, ڈونٹ وری. یار مشکل ہوتی ہے, دیکھو آپ کو پتا ہے ہماری اسپیس جو میڈیا اسپیس ہے, جو افسوس ہے نا پاکستان میں بڑھتی اور کم آج ہوتی سے 5-6 مہینے پہلے جو ہے, نہیں کبھی اتنی میڈیا اسپیس تو خیر کبھی بھی اسکویز نہیں ہوئی. 5-6 مہینے پہلے جو تھا ہم پاکستان کے اندر ہماری ڈسکشن ہی اور تھی. ہم تو کوالٹی ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ وہ دنیا میں یوں ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا, عدالتیں دنیا میں اس طرح سے کام کرتی ہیں, یہاں پہ اس طرح سے نہیں کرتی. اب تو ہم اپنے کمپیریزن نارتھ کوریا چینلز کے لائسنس ریووک ہو رہے ہیں, بندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اینکروں کو پاکستان سے باہر بھاگنا پڑ رہا ہے, گرفتاریوں کو پولیٹیکل گورنمنٹ آ کے بغاوت سیڈیشن کی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. یار یہ تو مین لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. اور میں پچھلے 2-3 دنوں سے سنا رہا ہوں یہ کہ وہ جس کو فیشزم کہتے تھے بار بار, پچھلے 3-3 سال میں فیشزم بڑی بار بار بات کی گئی. ہر ایک آ کے پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے, اس کو نائل کریں, ووٹ نائل کرے, توشہ خانہ نائل کرے, ای سی پی نائل کرے, which means کہ یہ they want a political leader out, which I thought یہ آپ کی حکومت میں بھی یہی اعتراض تھا کہ جناب یہ کیوں یہاں پر آ کے تو وہ حکومت سیاست سے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن اس کے سندھ میں جو ہے اس کے اوپر 26 کیس کر دیے. ایک کیس سے نکلے علیم عادل شیخ, دوسرے میں, تیسرے میں, اس کے بعد جو تشدد ہوا ہے, کبھی آپ نے شہباز گیل, علیم عادل شیخ, پولیٹیکل ورکرز کو آپ اریسٹ بھی کرتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ریئلی, میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں جنرل ضیاء الحق کے بعد کہ کبھی ایسے ہوتا ہو. شروع میں جنرل ضیاء الحق کے ہوتا تھا, پھر صحافیوں کے ساتھ جو اور اینی ویز. اور ہم اپنے کمپیریزن ہم اب کیا کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں ڈیبیٹ کیا ہے, سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے عمران خان کو جی مائنس کر رہے ہیں. آپ عمران خان کو مائنس کر دیں گے تو پاکستان میں تو وفاقی کابینہ بچ جائے گی, بس پھر ایک ہی حکومت ہی رہ جائے گی, ایک حکومت ہی رہ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کیا اپنا کمپیریزن نارتھ کوریا اور برما بننا چاہتے ہیں پاکستان کو. سو فرام اے کوالٹی ڈیبیٹ, کوالٹی ڈیموکریسی ڈیبیٹ, اب ہم آگے ہیں نو ڈیموکریسی, اور اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ایک بالکل ہی جو ہے ایسے ماڈل کی طرف جو پاکستان میں کبھی 75 سال میں جو ہے وہ نہیں لگا. تو یہ پاکستان کی ریئلٹی ہے اس وقت. سو آپ اس کو فیشزم پلس پلس کہتے ہیں. فیشزم پلس پلس. ایک بریک لینے اجازت دیتے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2-3 ایشوز ہم کور کر چکے. جو عمران خان صاحب کا کل کا بیان جو بڑا, جس کو کہا گیا کہ بڑا کانٹروورشل بیان ہے, اس کے اوپر اب انتظار ہے دوسری سائڈ. ایکچولی کانٹروورشل اتنا نہیں ہے, میرا تو خیال ہے کہ بڑا پریکٹیکل انٹرسٹنگ, آپ کہہ سکتے انٹرسٹنگ بیان ہے. ہر ایک کا اپنا ٹیک اوے ہے اس بیان سے. ایک دیکھ کے کہہ رہے یہ کیا ہوا,
کہتے لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے. دوجا کہہ رہا ہوں مائی گاڈ واٹ ڈو وی ڈو ناؤ. سو ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ اٹ ویری ڈفرنٹلی. سو یا انٹرسٹنگ, یو کین کال اٹ انٹرسٹنگ. اب یہ بتائیے, تو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی. ایکچولی عمران خان نے جو کل کا بیان دیا ہے اس سے انہوں نے دو چیزیں کی ہیں نا. ایک تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹمپریچرز کم ہوں, اور ایک چیز یہ نہ لگے کہ کوئی ہماری خدا نہ خاصا کوئی ذاتی ایشو بن گیا ہوا ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک وے فارورڈ دیا ہے. اور میں دوبارہ بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, دا وے فارورڈ از ناٹ اونلی فار اسٹیبلشمنٹ, دا وے فارورڈ از فار دا گورنمنٹ آلسو. اب تھوڑا بہت دیکھیں, گورنمنٹ نے بھی گریشیسنس دکھانی ہے نا. گورنمنٹ نے بھی تو ان کی اس بات کے اوپر آگے بڑھنا ہے, بات کرنی ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس سے زیادہ کیا گریشیس ہوں گے آپ کے اوپر پرچے کر دی عمران خان صاحب. کتنے 27 پرچے عمران خان صاحب؟ 20-22 اتنے گریشیس ہیں یار. مطلب کرنے کو 40 بھی کر سکتے ہیں. دیکھو وہی آپ کو آگے کہہ سکتے ہیں, 40 کر سکتے ہیں, کتنے خالی 20 ہیں. بالکل, کوئی 7-8 میرے پہ ہیں, 20-22 خان صاحب پہ ہیں, اس کے بعد اسد عمر صاحب وغیرہ شیریں مزاری کے اوپر ہیں. پتہ نہیں اور میرے کو بندہ بچا تو نہیں جس کے اوپر نہیں ہے. مراد کے اوپر ہے, فیصل چوری خوش ہوئے گا آج. نہیں, فیصل سارے کے فری کر رہے ہیں, بڑا نہ کرا یار. نہیں, پی ٹی آئی سے بھی پیسے لے کے کرنے رلائیں گے کیا یار. واقعی وکیل اور فری کیس ویسے مشکل کام ہے, لیکن کر گیا یار. یہ اچھا, یہ ایکسٹینشن سال تک بھی جا سکتی ہے جی, ایکسٹینشن سال تک بھی جا سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر یہاں پہ وہ آ جائے گی جو آپ والی بات ہے کہ جو ان کا چیف صاحب نے ایک بڑا اپنا واضح موقف دیا ہوا ہے, بات کی ہوئی ہے. ہم بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیں, ہم تو آپ چاہتے ہیں وہ موقف بھی وائلیٹ نہ ہو اور کچھ درمیان دارا کر لیے. بالکل, اصل بات ہے, کوئی راستہ نکل ہے. بڑے معصوم لوگ ہیں آپ. اٹس ویری پریکٹیکل سارے سب کے لیے. صرف اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے, وہ ایک پرابلم ہے جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی. وہ یہ ہے کہ جی اس وقت کی حکومت سمجھتی ہے ہم الیکشن کرائیں گے تو ہار جائیں گے. دیکھیں, اب اس کا کوئی علاج نہیں. یہ کہنا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, اس وقت تک نہیں کرائیں گے جب تک ہم پاپولر نہ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. سائنس تو سارے یہی ہیں. دیکھیں, پنجاب کرا دیا, 15 سیٹیں ہار گئے, 20 میں سے 16 بھی ہو سکتی تھی, 17 بھی ہو سکتی, 16 کر لیں, 15 کر لیں جو جیتی ہوئی ہیں. 16 تو ہم جیتے ہوئے, 17ویں 35 ووٹوں سے ہارے. 15 نہیں جیتے, 16 ادھر سے ہارے تھے. وہ یہ والی ہماری آپ کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن آیا, کراچی کا الیکشن آیا, وہ بھی آپ جیت گئے. تمام پارٹیاں اکٹھی تھیں اور آپ جیت گئے. پھر یہ جو ضمنی الیکشن اب آنا تھا, انہوں نے کہا یہ الیکشن ملتوی کر دو. بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے. چلو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کراچی سیلابی صورتحال وغیرہ وغیرہ وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ الیکشن بھی ملتوی کر دیے. ناؤ دے آر ریئلائزنگ, دیکھیں وہ بھی پالیٹیشین دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جان الیکشن تو ایسی نہیں جیت سکتے. سو اگر یہ کراتے یہ ضمنی الیکشن, اور فرض کریں آپ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ان سیٹوں کی جیت جاتے ہیں, تو مزید پریشر پڑتا ان کے اوپر, اب آپ حکومت میں کس لیے بیٹھے ہیں. سو انہوں نے یہ بھی, اب اگر سال بعد فرض کریں ان کو لگتا ہے کہ حالات نہیں بدل رہے سیاسی, تو توسیع کی بات بھی بیچ میں ڈال دی مولانا صاحب نے. سو دیٹس واٹ یو سیئنگ کہ بائی دا لک آف تھنگس, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ساڈی پاپولیرٹی جب تک ہم نہ ریاسی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ آئے تب تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے. سو دس از واٹ یو آر فیئرنگ, کہ دوسری سائڈ یہ سوچ رہی ہے. ناٹ فیئرنگ, دس از واٹ یو آر سیئنگ. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دیکھیں ایک سے زائد بار, اور پھر ان کے جو سارے اپنا پرو ایک میڈیا کا جو ان کا ہے, جو لوگ ان کے قریب ہیں, ان کے آپ انالیسس, وہ کہتے دیکھیں پہلی بات اب یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, جاوید لطیف نے, اس کے بعد اپنے خرم دستگیر نے, اس کے بعد خود مریم نواز نے, انہوں نے اب نیا نیریٹو کیا بنایا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو حکومت میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, ہمیں تو حکومت میں لایا گیا ہے, اور ہم سے اب خواہ مخواہ سخت فیصلے کروا لیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پنڈی نے ہمیں جو ہے خواہ مخواہ حکومت میں لا کے ہم سے سخت فیصلے کروا لیے, ہم تو یہ کرنے نہیں چاہ رہے تھے, جو کچھ جو ہے وہ کیا. اب جب اتنے سخت فیصلے ہو گئے ہیں تو ہم تو الیکشن نہیں جیت سکتے, ہم تو معیشت کی وجہ سے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں, ادروائز تو کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, معیشت سارے معاملے میں یہ دوسرے نمبر کا فیکٹر ہے. پہلے نمبر کا فیکٹر ہے جو سازش کا معاملہ ہے, اور جس طرح سے یہ حکومت میں آئے ہیں, زیادہ ان پاپولیرٹی جو ہے اس حکومت کی وہ ہے, اور وہ نیچے نہیں جانی. نہ ہی معیشت جو ہے وہ ان سے اٹھنی ہے, نہ وہ اوپر والا معاملہ جو ہے وہ نیچے جانا ہے. میرا خیال ہے سہیل وڑائی صاحب نے جب ملاقات کی نواز شریف صاحب سے, انہوں نے کہا جمہوریت بعد میں پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہو جانے دیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی تھیوری ایک اور احمقانہ تھیوری ہے. اس کی وجہ کیا ہے, الطاف حسین اور نواز شریف جو تھے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, ان کی پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیت سکی, بیکاز وہ جو مرضی بھی یہ ایک بات کہیں, فیکٹ آف دا میٹر از کہ نواز شریف بھی
اور الطاف حسین بھی وہ اپنی مقبولیت کی پیک کے اوپر نہیں تھے, وہ تو ان پاپولر تھے انتہائی زیادہ جب ڈسکوالیفائی ہوئے اور وہ الیکشن ہار گئے. اب مجھے آپ بتائیں, آپ عمران خان کو اگر اس وقت کوئی ڈسکوالیفائی کرے گا, وہ 3/4 سے اگلا الیکشن جیت جائے گا, پارٹی کیا کرے گی؟ پہلا کام آ کے وہ عمران خان کو لے کے آئے گی. سو جو بھی تھیوری اس وقت یہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا الیکشن ہو جائے گا اور ہم جیت جائیں گے, وہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے. جب تک آپ کی ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کو فریم ورک یہ طے کرنا چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں جی, آپ اکاؤنٹیبلٹی کی آپ کیسز ہیں, آپ اس میں پھر آپ آئیں, آپ کہیں کہ جناب بات یہ ہے, آپ ہمیں فریم ورک یہ دیں گے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ پروسیکیوشن کو انٹرفیئر نہیں کرے گی, گرفتاریوں کا ایک فریم ورک بنا لیں کہ اس جگہ پہ آ کے گرفتاری ہوگی آپ کی, ورنہ آپ کے خلاف مقدمہ چلے گا, یہ وکیل ہوں گے, یہ آپ یہ کہیں, یہ تو نہ کہ ہمارے خلاف کیس ہی نہ چلے, یہ ہونا بھی چاہیے. آپ یہ کہیں کہ جی فیئرنیس لائیں آپ اپنی, اکراس دا بورڈ, تو اس سے آپ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. فیئر ٹرائل ایکٹ جو ہمارا آئین میں آرٹیکل 10A لکھا ہوا ہے, فیئر ٹرائل, اس کی یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی, وہ آپ شرطیں پوری کریں. وہ آپ نے جس کو امکانہ کہا نا فواد صاحب, مجھے ایکچولی امکانہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ میں اس ملک کی پالیٹکس کو پچھلے 30-40 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں, اس میں ہوتا یہی ہے جس کو آپ محلاتی سازشیں کہتے ہیں. سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے مخالفوں کو گرانا کس طرح ہے, خود آنا کس طرح ہے. اور افسوس اس بات کا زیادہ ہے, شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا افسوس ہوگا, لیکن بہت سے لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے, کہ یہ لگ رہا تھا کہ شاید رول آف لا کی طرف ہی ملک جائے گا, تھوڑا کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف ہی ملک جائے گا, کیونکہ ایک پوزیشن ایسی لے لی تھی نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب دیکھا تو پھر پتہ لگا کہ گیم ساری کرسی کی ہے, جس کو پاور چاہیے. جو آپ نے کہا نا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی لایا گیا, دیکھیں کوئی زبردستی آپ سے کوئی کام نہیں کروا سکتا. زبردستی تو چھوٹے بچے کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا. End of the day, all of these are choices you make. These are political choices. Somebody comes to you and says, are you willing to make this choice? یہ فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ یہ پولیٹیکل چوائس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کر لی ہے, اور اب آ کے ان کو جب احساس ہوا کہ شاید دیکھیں بہت سی چیزوں میں ہائنڈ سائڈ میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. میرے خیال ان کو بھی شاید نہیں لگ رہا ہوگا کہ غلط کیا فیصلہ, مے بی ناٹ. سب سے پہلے ابھی جس طرح سے آپ نے بات کی, سب سے پہلے تو انہوں نے آ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا مریم کا اور نواز شریف کا, اس کو انہوں نے کنوینئنٹلی جب چینج کرنا تھا اس کو چینج کر دیا. اب دوبارہ کنوینئنٹلی اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اور اب ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہم جوڈیشری کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. اور آج آپ نے اگر چیف جسٹس صاحب نے جو کل سپیچ کی ہے اور آج وہ پوری رپورٹ ہوئی ہے, آپ اس کو پڑھیں کہ وہ انہوں نے بتایا ہے کہ پنجاب کے کیس میں کس طرح سے ان کے اوپر بار ایسوسی ایشن میں اور اس میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. وہ ایکسٹینشن لگ رہی ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز کے جس طریقے سے انہوں نے ملٹیپل پریس ریلیزیں جاری کی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ نہ کریں, ان کو یہ کریں. آئی مین آئی ڈسکسڈ اٹ ان دی پروگرام ملٹیپل ٹائمز کہ بار کاؤنسل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بار کاؤنسل کو اب کل پلاٹ بھی تو مل گئے نا, سارے کل پلاٹ بھی لینے جا رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے پھر دے دیا کرو نا پائے. چیف جسٹس صاحب نے مسئلہ ہے تسی پلاٹ بھی نہیں دے, تسی بات رولے بھی پاتے تسی کہتا اسی دینا کسی نے کچھ نہیں, لیکن ساڈے نال بھی دے تے ایج تے نہیں ہوندا نا. چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لمبا جو ہے وہ آج مطلب بہت ہی انہوں نے جو تقریر کی ہے کل, بہت وہ اس میں بڑے وہ کہنا بڑی پولیٹیکل سپیچ ہے اور بڑی اس میں انہوں نے بڑی چیزیں کی ہیں, بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ چیف صاحب نے بیان کی ہیں. اینڈ آئی کین ایکچولی ریئلائز کہ ان کی کتنی پریکٹیکل پرابلمز جو ہے ان کو آئی ہیں. لیکن اس میں بار کاؤنسل کی طرف سے سپریم کورٹ بار نے 63A کے بارے میں اس پہ بڑا سپلٹ ایک فیصلہ ہے کہ شاید ورڈکٹ ٹھیک ہے یا نہیں. کچھ چیزیں ہوتی بھی ہیں لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ کس جگہ وہ ٹھیک ہے کس جگہ وہ غلط ہے. میاں صاحب کی واپسی کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے ہمارے ساتھ تو کسی کی بات نہیں ہوئی نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اگر میاں صاحب کی واپسی کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابھی کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں اچھی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. نہیں, میاں صاحب کی واپسی پہ کوئی بات, واپسی پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ہمارا صرف دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نواز شریف جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف کی جو واپسی ہے اس میں ہنڈرنس ہم نہیں ہیں, اس میں ہنڈرنس ہے کہ وہ جیل نہیں جانا چاہتے. بٹ لا یہ کہتا ہے کہ جب ایک مفرور ایکیوزڈ واپس آئے گا تو وہ سب سے پہلے جیل کو سرنڈر کرے گا, جیل جائے گا, وہاں سے عدالت میں جا کے بیل لے گا, پھر وہ نکل سکتا ہے ورنہ وہ نہیں نکل سکتا. اب یہ نواز شریف یہ والا حصہ اسکیپ کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ لیگلی ممکن ہی نہیں ہے نا. لیگلی ممکن نہیں ہے. اب وہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, اس حکومت نے ایک لیگلی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو لا منسٹر صاحب کے انڈر کام کرے گی, اور وہ لا کو ہی امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب
پہلے انہوں نے سارے لیگلی ان کا ہیلتھ گراؤنڈ میں باہر جانا ممکن تھا؟ لیگلی وہ بھی نہیں ممکن تھا، وہ بھی ہو گیا. اچھا اب یہ اگر آئیں گے کورٹ میں پہلے جائیں وہاں سے لیں اور وہ آئے واپس تو اس کے بعد ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ آئیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ بھی ان کی نون لیگ کی غلط فہمی ہے اس وقت کہ نواز شریف آ جائیں گے تو یہ جو ایکویلیبریم ہے پاکستان کا یہ کوئی چینج ہو جائے گا. یہ چینج نہیں ہوگا، اس میں نواز شریف کے آنے سے اور نقصان ہوگا نون کو، کیونکہ انہوں نے آنا ہے تو لا کی وائلیشن میں آنا ہے. اینڈ پیپل آر ویری رائٹ ناؤ، لوگ جو ہیں وہ بڑے جٹری ہوئے ہیں ان سارے معاملات سے. اگلے کچھ عرصے میں آپ کو لیٹس سے ڈو یو تھنک سپٹمبر ایک کریٹیکل مہینہ؟ آئی تھنک سپٹمبر بہت کریٹیکل مہینہ، اور اس مہینے میں بہت سارا کچھ ڈیسائیڈ ہونا ہے. اگلے 3 ہفتوں میں ہو جائے گا بہت کچھ جو ہونا ہے. کس کے آپ لوگوں کی؟ ہمارا تو خیال تھا 10 سپٹمبر تک 11 تک ہو جائے گا، لیکن چلو پہلی دوسری میٹنگ 2-3 ویکس میں ہو جائے. میں کہا دوسری تیسری میٹنگ ہو جائے گا. نہیں میٹنگ تو نہیں، 2-3 ویکس میں ہو جائے گا. آپ کو زیادہ الیکشن سوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو الیکشن فوری نہیں ملتے پھر کیا؟ دیکھیں فوری نہیں ہوتے، لیکن اگر کارڈیل ماحول میں وہ کہتے ہیں سر وہ حال ہی نہیں، مے بی مارچ. ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا ہے مجھے صرف آپ یہ بتا دیں، اس پولیٹیکل جو سچویشن ابھی ہے یا الیکشن میں جو بھی آنا ہے، جیسا میں نے آپ کو کہا $30 ارب آپ نے واپس کرنا ہے، $7-8 بلین آپ نے لے لیے، $20-22 بلین آپ نے کمرشل مارکیٹ سے اٹھانا ہے. مجھے آپ بتائیں کون آپ کو پیسے دے گا اس وقت؟ آپ اگر یاد کریں، چونکہ آپ کو یہ ایڈوانٹیج آپ نے کور کیے تھے جب مشرف صاحب کا زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد 2010 کا سیلاب آیا تھا، کس طرح دنیا آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی تھی، کس طرح دوست ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب کہاں ہیں آپ؟ مجھے بتائیے ٹوٹل پیسہ کتنا آیا شہباز شریف کو اور ان کو. عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے جس کو آپ نے سینسر کر دیا، سو انفارچونیٹ، ARY بند کر دیا. جو وہ پیسے کے علاوہ ہمیں تو پریکٹیکل پیسے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو آپ لوگوں کو آیا ہو، سوائے اس کے کہ جو فارمل پیسے آتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے آپ کی اس وقت پرابلم کیا ہے؟ ورڈ سٹینڈنگ آپ کی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کا جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے آپ کی وہ نہیں ہے. آپ ملک چلائیں گے کیسے؟ کیا ہم ملک میں پر یہ تو آپ کا مسئلہ وہ نہیں اگری کرتے نا آپ سے، they don't agree with you. یہ دیکھیں یہ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم پھر انتظار یہ کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک اور پرابلم ہے، خرابی کا انتظار. کہاں کہہ رہے ہیں پھر تو خرابی کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک بڑی اچھی بات ایک دفعہ ایک پروگرام میں کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کا جو فینومینا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. اگر ہو جائے تو اب ہم سارے اس کے اوپر یہ ایک ہینڈل کر رہے ہیں، سارے ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں. پاکستان میں لوگ نہیں نکلتے جی، وہ کچھ نہیں ہوتا جی، ایتھے جو مرضی کر لو، پیٹرول ایتھے 1000 گنا بھی بتا لو کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ سارے ہمارے نا ایک جو ہمارے ظاہر ہے کہ میرے تو بڑے دوست ہیں سارے رولنگ پارٹی میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، وہ سب ان کی اس وقت ایک فریم آف مائنڈ ہے، وہ ایتھے کچھ نہیں ہونا، وہ کوئی ایتھے جناب ہے سبزیاں اور بھی 10 گنا مہنگیاں ہو جان، اسکول کی فیس جہاں مرضی چلے جائے، یہ تیل بڑا میں لوگ نہیں نکلتے. ادھر رواج ہی نہیں ہے جی لوگوں کے نکلنے کا. تو اگر نکل ہے تو کیا کریں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. یہ امریکی رابرٹ رفائل سے ملاقات آپ نے کہا یہ 3 سال پہلے ہوئی، اب خیال آیا نون لیگ کو، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے خود کنفرم کیا کہ ملاقات ہوئی. وہ جو خبر تھی نا وہ تھی شہزاد وسیم کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ ملاقات میں نے کہا 3 سال پہلے ہوئی. جو رابن رافل کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ تو بھی اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں ہے، اور فرینکلی ان کی کوئی خاص جو ہے وہ اتنا ان کا رول بھی اس طرح کا نہیں ہے. لیکن آپ نے تو جیو کی ہیڈ لائن کو ٹویٹ کیا، وہ ٹیگ کر کے کہا نا کہ سابق امریکی خاتون سفارتکار، وہ شہزاد وسیم کے حوالے سے وہ کر رہے تھے نا کہ شہزاد وسیم کی ملاقات، وہ موجود تھے، وہ موجود تھے، وہ نہیں تھے. شہزاد وسیم عمان تھے اس دن. اچھا بٹ اینی ویز ناٹ ٹو کٹ دا اسٹوری. بٹ کیا آپ کو شروع میں کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈینائی کر لی؟ نہیں بالکل نہیں، میری بات ہی نہیں ہوئی تھی. ایکچولی میری بات بعد میں ہوئی خان صاحب سے، وہ بھی ہوئی. اور خان صاحب نے کیا کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں ملاقاتیں جو ہیں اس سے پہلے خود میری ملاقات جو ہے وہ ہم کئی دفعہ جو ہے وہ میں مل چکا ہوں. ہمارے جو آپ امریکن ایمبیسڈر سے امریکن ایمبیسڈر سے بھی ملا ہوں، اور کچھ دن پہلے ہوئی امریکن ایمبیسڈر سے، ہفتہ 10 دن پہلے. ہاں ہفتہ 10 دن پہلے. اور اس کے بعد جو یہاں پہ جو امپورٹنٹ کچھ جو دیکھیں امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے، پھر وہ KP بھی گئے ہیں، انہوں نے 2-3 باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو جو سائفر کے اوپر یا کیبل کے اوپر جو ہماری ریزرویشنز ہیں وہ ہم نے بڑی کھل کے انہیں پہنچائی ہیں.
اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, پریزیڈنٹ ہے یا سیکرٹری بلنکن ہے, وہ اس لینگویج, ان کا اس لینگویج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے خود کو ڈسٹینس کیا اس لینگویج سے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دے ریکگنائز کہ عمران خان اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, اور اگر ہم ایک ریلیشن شپ پاکستان سے چاہتے ہیں تو ہمیں طریق انصاف کی اور جو اس کی پاپولیرٹی کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. کیا امریکی سازش کی آپ لوگوں نے مل کے گرایا حکومت کو, یہ بات ہوئی آپ کی؟ بالکل بات ہوئی, اور ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ گرایا کہ آپ دیکھیں کو سازش کرنے والا تو کبھی نہیں مانے گا نا, لیکن جو لینگویج ہے وہ اس سے ڈسٹینس کر رہے ہیں. ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, بارہا عمران خان یہ بات بتا چکے ہیں اور ہم یہ بات کر چکے ہیں, دیکھیں ہم امریکہ کے اینٹی امریکہ, ہم نے یہ نہیں کہ کوئی جنگی کر لینی ہے یا اینٹی ویسٹ نہیں ہے. ہمارا صرف مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے 2 ساورن ملکوں کے ہوتے ہیں, جیسے ہندوستان کے امریکہ سے ہے, جیسے ہمارے جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے ہیں, یا ہمارے جو ہیں وہ باقی ملکوں سے ہیں, کوریا سے ہیں, جاپان سے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ آپ نے روس جانا ہے یا نہیں جانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں, بالکل انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ہماری ڈیٹیل جو باتیں ہوئی ہیں, دے ریکگنائز کہ ان کی جو ہے جو بھی ایشوز ہوئے ہیں ان کی بھی تو ظاہر غلطیاں ہیں نا. لیکن وہ آپ سے اس رشیا ایشو سے پہلے سے تپے ہوئے تھے, آپ کو پتا ہوگا اس بات کا. پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے جو آرٹیکلز لکھے, انہوں نے کہا امریکنز اگنورنٹ ہیں, دے ہیو لاسٹ دی وار. ان چیزوں کے اوپر آپ کو پتا کہ وہاں سے امریکنز کی طرف سے ریئیکشن, جس کی وجہ سے کالز بھی نہیں آ رہی تھی آپ کو, تو یہ بلڈ اپ تھا ایک پرانا اس چیز کا. آئی ایم شیور آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی. لیکن جب امریکہ میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی تھی عمران خان کی, تو اس سے زیادہ کارڈیل میٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے لے جاؤں, اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان. جب عمران خان نے ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو امریکہ سے تو بالکل ہی ہمارے تعلقات کٹ آف تھے اس وقت. امریکہ سے تو ہماری جو افغانستان میں ریلیشن شپ جو تھے 18 میں, تو بالکل ہی ہم فارغ ہو چکے تھے. ہم نے آ کے امریکہ سے تعلقات اس وقت بحال کیے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کال آئی تھی, وہ بڑے طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کی کال آئی تھی, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو امریکہ پاکستان تعلقات کو بلڈ کیا تھا. لیکن بلڈ کرنے کا مطلب بالکل میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, واضح یہ ہے ہماری جو ایک سوورینٹی کی, ہمیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ہمیں بتائے کہ نو کانفیڈنس موو آئے گی. گوڈے ٹکٹ والی گل نہیں, برابری کی گل ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ, اور جو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جو بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہ ہماری ریکویسٹ پہ نہیں ہوئی ہیں, انہوں نے ریکویسٹ کی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. سو یہ ریچ آؤٹ ادھر سے کیا گیا آپ کو. بالکل. اور کیا یہ جو پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ اگر آپ آ گئے تو, یہ ایکچولی آئی وانٹ ٹو نو دس, آپ یہ کہہ رہے کہ امریکن کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہیں, وہ آ کے آپ کو یہ نہیں کہتے ہو تسی کی کرتا ہے. نہیں بالکل. وہ یہ کہہ رہے کہ یار ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ لوکل پالیٹکس, یہ کہہ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کے پی میں جب وہ گئے امریکن امبیسڈر, تو ان کے اوپر ایک بہت ہی بڑا پی ایم ایل این نے اور ایک ہمارے جو گروپ ہے انہوں نے ایک شروع ہی کر دیا ایک بہت بڑی موو کہ یہ کیوں ملے ہیں, وہ کیوں ملے ہیں. تو مجھے کسی کی طرف سے اور جو ہے وہ آیا کہ یس ناؤ وی ہیو ریئلائزڈ کہ آپ جو ہے آپ کا اتنا بڑا جو میڈیا آپ کے خلاف جو ہے وہ بنتی ہے, گیم بنائی جاتی ہے, اور اتنا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے, تو یہ ایک آپ مشکل معاملہ ہے جس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں. امبیسڈر صاحب نے آپ کو ذاتی میٹنگ میں بتایا ہوگا؟ نہیں, امبیسڈر نے نہیں بتایا, بٹ کسی نے. سو اب آخر میں یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, یو میٹ امبیسڈر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, ابھی نہیں ہوئی. لیکن کیا ملاقات کا امکان ہے؟ ہو جائے گی کسی نہ کسی وقت, ان قریب ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی وقت. ٹائم نکالا جا رہا ہے اس ملاقات کے لیے؟ نہیں, ابھی ایکچولی ہمارا تھا پروگرام کہ ہم یورپی یونین کے امبیسڈر جو ہیں ان کو ملاقات کر رہے تھے, پھر امریکن امبیسڈر کو بھی کسی وقت ملنا ہوا تو ضرور ملیں گے. میں آپ کو دوبارہ یہ بتاؤں, ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں, عرب ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم ایک جو ہے رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہیں.